اور فرمایا جو مذاق کیا کرتے تھے نا، جو ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے، وہ لوگ جہنم کے طبقے میں ہوں گے۔ فرمایا وہ عام طبقہ نہیں ہوگا، اس کا نام جو طبقہ ہے وادی ہے، جہنم کے اندر اس کا نام ہے غنی۔ فرمایا کہ جہنم بھی اس غنی وادی سے پناہ مانگتی ہے کہ یا اللہ اس کی گرمی سے مجھے محفوظ کرو۔ فرمایا جو مذاق کرتے ہیں نا، جو ہنسی مذاق کرتے ہیں، جی دوسرے کے دلوں کو دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح مذاق کرتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، وہ رو پڑتے ہیں، دل میں دکھ پہنچتا ہے، جی ان کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کے اثار چہرے کے بدل جاتے ہیں، ان کی گفتگو کی لہجہ بدل جاتا ہے۔ فرمایا جو لوگ مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا، جو مذاق کرنے والا ہو اس کے ساتھ میں کس طرح کا معاملہ ہوگا، اس وادی غنی جو کہ بہت بڑی سمجھے کہ بہت زیادہ گرمی والی، سب سے زیادہ عذاب ہونے والا جو اس وادی کو فرمایا گیا وہ غنی وادی ہے۔ فرمایا جہنم بھی اسے خود گناہ مانگتی ہے کہ مولا اس کی گرمی سے مجھے محفوظ کروا، حالانکہ جہنم میں تو خوب آگ ہے۔ فرمایا جو مذاق کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط فرمائے، اب وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے جو لوگ مذاق کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر جن جن پر عذاب ہو رہا ہوگا، جو جل رہے ہوں گے، آگ ان پر لگ رہی ہوگی، تکلیف کو برداشت کر رہے ہوں گے، چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، وہ لوگ اکٹھے ہوں گے جنہوں نے مذاق کیا ہوگا، جو لوگوں کے ساتھ زندگی کو مذاق کرتے کرتے گزار چکے ہوں گے۔ فرمایا وہ تمام لوگ اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم چلتے ہیں جہنم کا جو فرشتہ ہے مالک علیہ السلام، اس کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ ہم اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ رب تعالیٰ سے دعا کرے کہ رب تعالیٰ ہمیں موت دے دے، اس تکلیف سے ہمیں نجات دے دے، اس پریشانی سے ہمیں نجات دے دے، اس جلنے والی تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دے، عذاب سے دور کر دے۔ وہ اکٹھے ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے نا، جلتے جلتے سڑتے سڑتے جلتے جلتے مالک فرشتے کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری عرض سنیں، ہماری ایک بات کو سنیں، ہماری ایک عرض سن لیں، ہماری اس بات کو سن لیں، یہاں تک کہ 1000 سال گزر جائے گا۔ 1000 سال ہم تو زندگی گزارتے ہیں نا، 50 سال زیادہ سے زیادہ، 60 سال، حد مار کے 110 100 سال پہنچ گیا۔ تو آج یہ تو میں پوچھ رہا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ دراز کرے، جس کی چاہے وہ بڑھا دے، جس کو چاہے بچپن میں لے لے یا اپنے پاس بلا لے، چاہے کسی کو بڑھاپے میں بلائے، اس مالک کی مرضی ہے۔ فرمایا کہ 1000 سال تک پتہ کیا کریں گے، صرف فرشتے کی بارگاہ میں اس کے پاس آ کر صرف یہ کہیں گے کہ اے مالک فرشتے، اے جہنم والے فرشتے، اے اللہ کے فرشتے، میری عرض سن لے، ہماری بات کو سن لے، ہماری گفتگو کو سن لے، ہماری ایک بات سن لے، ہماری ایک عرض سن لے، ہماری ایک بات کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ یہ کہتے رہیں گے، رفعت چاہتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، یہاں تک کہ کہتے کہتے ان کا 1000 سال ہوگا اور مالک فرشتہ ان کی ایک بات کو بھی نہیں سنے گا۔ 1000 سال گزر جائے گا۔ 1000 سال کہنا آسان ہے، زندگی کے 50 سال لگائے، کتنے عرصہ لگایا، اس میں موت کو آنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ 1000 سال تک سے فرشتے کی پاس کہتے رہیں گے کہ ہماری خود کو سن لے، ہماری ایک عرض کو سن لے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اس عرض کو پہنچا دے، ہماری اس بات کو پہنچا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے۔ فرمایا کہ 1000 سال ہو جائے گا۔ 1000 سال تک یہ کہتے رہیں گے، عرض کرتے رہیں گے، لیکن وہ 1000 سال تک فرشتہ سنے گا نہیں۔ فرمایا جب 1000 سال گزرے گا نا، فرشتہ ان کی طرف توجہ کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا، لوگوں کی طرف اکٹھے ہو کر آئیں گے، وہ جو مذاق کرتے ہوں گے ان کی طرف دیکھے گا، تو میں سب لے جاؤ، اس سب الفاظ میں کہے گا کیا بات ہے، اے بد نصیبو، اے بدبختو، تم کیا کہتے ہو، مجھے بتاؤ۔ وہ کہیں گے ہماری ایک عرضی ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اس پیغام کو، اس عرضی کو پہنچا دے کہ رب تعالیٰ ہمیں موت دے دے۔ تو فرشتہ مالک علیہ السلام میں جہنم کا ہے، فرمایا کہ انہیں دھتکارے گا، تب آ جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے یہی پر جگہ ہے، یہی تم نے چلنا ہے، یہی تم نے رہنا ہے، یہی تمہارا عذاب ہے۔ فرمایا جب ان کے بعد مذاق کرنے والے فرشتے کی طرف سے دھتکارے جائیں گے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا ٹھکانہ یہی ہے،
تم نے یہیں پر چلنا ہے، تمہیں یہیں پر رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آنی۔ تم نے اپنے تمام وقت کو جو دنیا میں تم نے گزار دیا، اب اس کے بعد دوبارہ موت کو نہیں آنا۔ موت کو تو اب ذبح کر دیا گیا، موت کو تو اب ختم کر دیا گیا۔ تمہاری اب یہیں پر رہنا ہے، تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، یہی تم نے چلنا ہے، یہی تم نے سڑنا ہے۔ تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوں گے جو مذاق کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ دھتکارے جائیں گے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں فرمایا دھتکارے جائیں گے، دفع ہو جاؤ جہاں سے۔ تو لوگ مایوس ہو کر جہنم کے اندر ہی جلتے گھومتے، اب لوگ اکٹھے ہوں گے مذاق کرنے والے۔ فرمایا کہ آپ کو مشورہ کریں گے کہ آپ کیا کریں۔ عذاب تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہم تو سڑ رہے ہیں، ہم تو جل رہے ہیں، ہم پر تو آگ کا عذاب ہم پر مسلط ہے، ہم تکلیف میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، اور ہماری پریشانی کو تکلیف کو کون دور کرے گا۔ فرمایا کہ وہ لوگ مشورہ کریں گے، کہیں گے کہ چلو فرشتے نے تو دھتکار دیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو کہ ان کا بھی خدا ہے، اس کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں جو ہمارا بھی خدا ہے، شاید ہم پر رحم فرما دے۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض کریں گے کہ مولا ہمیں بخش دے، ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دے دے، ہمیں اس عذاب سے دور فرما دے، ہمیں موت عطا کر دے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے لیے موت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دھتکار دی جائے گی۔ ہم تو مذاق کرتے ہیں، لگنا ہو، لوٹا ہو، کھانا ہو، بھیڑا ہو، گونگا ہو، اس کی کوئی تکلیف رنجا ہو، طرح طرح کے الفاظ کیا کہہ کر اس کی زندگی کو حرام کر دیتے ہیں، زندگی کو اس کا زندگی کے اندر جو سکون ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، کسی کے الٹے نہ کر دیتے، کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا اگر لنگڑا ہے لوٹا ہے تو اسے آ کر چھیڑ دینا، تکلیف دینا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اس میں سے ایک وہ ہے جو مظلوم۔ مظلوم کی تعریف کیا ہے؟ طاقت نہ رکھتا ہو اتنی کہ بدلہ لے سکے، مظلوم یہ بھی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص مذاق کرتا ہے نا، مذاق جھگڑے کے ساتھ اس نے مذاق کیا، چھیڑ دیا، جب اسے چھیڑیں گے ہم دور چلے جائیں گے، یہ بھاگ نہیں سکتے،